ہیلو ویورز، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت موجود ہیں، ایک ایسے کمیڈین، ایک ایسے آرٹسٹ، ایسے فنکار جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، بڑے محبت کر رہے ہیں، آپ ظاہر ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے، ان کے فن کے، ان کی کامیڈی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو بہت زیادہ آشکار شاید نہیں ہیں آپ پہ. شگفتہ فقرے بازی ان کا آرٹ ہے، بات سے بات نکالنے کے ماہر ہیں. کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی ٹینس سچویشن کو، کسی بھی سنجیدہ سچویشن کو ہلکا سا فکرے کا تڑکا لگا کے، شگفتہ مزاجی کا تڑکا لگا کے ایسا کھینچتے ہیں کہ گھنٹوں آپ کو ہنسا سکتے ہیں. آپ کو سرشار ہو جائیں گے خوشی سے. اور ایسی بہت سی سویپس ہیں ان کی، ہم نے تو دیکھی ہیں، ہمارے تو بھائی ہیں، ہم بہت کام کیے ہیں ان کے ساتھ. اور ایک بہت بڑی اہم بات کہ جتنا خوبصورت یہ فقرے باز ہیں، جتنے خوبصورت شگفتہ مزاج ہیں، جیسی خوبصورت بات کہتے ہیں، ان کے گھر کا کھانا بھی ایسا ہی لذیذ اور مزیدار ہے. اور بہت بہت ہم ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی بہن کو جو پکا کے بھیجتی رہی ہیں ہمارے لیے. بہت شکریہ سخاوت ناز صاحب، آپ نے وقت دیا. امان اللہ خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے. جی ہاں. ان کی جانے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جشان بھائی آپ کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو اس چینل پر خوش آمدید. اور جشان بھائی اگر بند کرنا ہے لانا بٹن، صبح نا تھوڑی روٹی نہیں کھاتی تو بٹن لا کے نہیں چلے یار، کمزوری نہ. نہیں میں کہ جشان صاحب آن گے تو انہوں کو لوا لیں گے. سوئی تک ہے کہ وہ بٹن اتلا ٹوٹا اس نے وہ بھی لا دوں گے. تو میں درزی کو نہیں لے جاؤں. نہیں انٹرویو درزی نہ کرنا. نہیں انٹرویو بعد چ کر لیں گے، پہلے تو اپنا حلیہ تو درست کر لو. اتنے جا کے پھر جڑا مرضی چولا سی دے درزی نہیں بولے گا ڈولے دی مرضی. تو جشان بھائی آپ نے بات کی ہمارے مطلب کہ کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کو کسی اور نام سے پکارا جاتا، جو کہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے لیے استادوں کا درجہ رکھنے والے ہمارے لیے، خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے تو میں تو ان کو باپ کی جگہ دیتا تھا اپنے، اور وہ بھی مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے. امان اللہ صاحب لیکن آپ پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. بات وہ کیا مسئلہ تھا؟ کبھی انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا. وہ ایک میرے یہ ان کے ساتھ میری چلتی تھی کہ آپ، میں جو بات ابھی میں نے پوچھا نا، میں نے کہا خان صاحب اس میں چائے ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس نے میرا اعتبار نہیں کرنا. خان صاحب نے نالے کو پوچھنا، دیکھنا بھی چائے جو میں جو کہہ رہے ہیں ہے گیت وچ ہے ہی نا. انہیں تو نہیں پتا. ایئرپورٹ تے میں جیسے بیٹھے ہیں کراچی جا رہے تھے شو کرنے واسطے خبرناک دے دوران جی، تے وہ بیٹھے ہیں اچھے بھلے بیٹھے ہیں، 14 نمبر گیٹ ہے، سارا سانوں دستا انہوں نے. تو میں نے کہتے بورڈنگ پاس کر گیٹ نمبر، میں کہ جی گیٹ نمبر 14. نہیں تو رہن دے، میرا پاجی ویکھنا کی کسے باہر جانے نال بندہ بیٹھا، انہوں کہتے پاجی ویکھنا کی، وہ کہتے جی 14 نمبر. میں کہ جی انہیں نمبر بتا دیتا ہے، یا انہیں 15 کرتا تو 16 کرتا، تسی دسو میں. اچھا وہ ایک محبت انہوں نے کہ وہ بچہ سمجھ دے کہ نہیں تو مجھے بچہ ہے. میں کہ جی میں ہے تو تہاڈا بچہ ہی ہے، لیکن میں بہت مس کرنا ہوں. نہیں آپ خود ماشاءاللہ عروج آپ کو بہت ملا، آپ نے بہت زیادہ ترقی کی. لیکن ان کے ساتھ ایک خاص کمبینیشن تھا، آپ کو یاد ہوگا خبرناک میں بھی ایک زمانے میں جب آپ بنایا کرتے تھے ایک بیٹھ کے وہ بچہ ہے گیا روٹی لینے کے لیے اور وہ واپس آنے کے، وہ کیا امان صاحب کو ایک چلانے کے لیے نا، ایک مطلب فنکار تو بہت بڑے تھے لیکن ان کو چھیڑنا پڑتا تھا کہ ان میں سے بات نکلوانی ہے تو پھر ان کو تنگ کرو گے تو وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ کریڈٹ حاصل ہے. اور ان کی زبانی 2 فنکار ایسے ہوئے پاکستان کے، ایک ببو برال صاحب اور ایک امان اللہ صاحب. اسٹیج پہ کبھی انہوں نے خود لافٹر نے دیا، خود ہنسے نہیں ہیں آن ایئر یا آن کیمرہ یا سیٹ پر. تو مجھے انہوں نے دونوں بندوں نے یہ کریڈٹ دیا کہ سخاوت تو پہلا بندہ ہے جنہوں نے سانوں لائیو ہسایا سیٹ تے بھی تے نال بیٹھے ہیں. کیا بیٹ ہوتی تھی آپ کی چھوٹی سی؟ وہ ہوتے سے نا کہ امان صاحب کوئی واقعہ شروع کر رہے ہیں کہ جی وہ میں جدو جی میں انڈیا گیا تو میں کہ انہوں نے بڑا نہیں دیتا وہ نہیں ٹھہر جا لو جی میں انڈیا گیا تو لتا جی نے کہا کہ پرسوں کا سالن پہ روٹی کھائیں گا. یہ شگفتہ مزاجی ہے. اور یہ ان کی ان کا جو خمیر ہے، جس مٹی سے اٹھا ہے، فیصل آباد کی مٹی سے، وہ سخاوت ناز صاحب کا،
وہ اس کے اندر چاشنی، اس کے اندر وہاں پہ رنگ ایسا ہے، جگت کرنا ہے، قومی کھیل ہے فیصل آباد. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہ جنازے کے اوپر بھی کھڑے ہو کے اگر کوئی بندہ آپ کو ہنسا سکتا ہے تو سخاوت نام ہے، کیونکہ وہ رکتے نہیں ہیں. اچھا فیصل آباد میں اکثر یہ ہوتا ہے جی شان بھائی، یہ تو مطلب آپ ادھر نہیں رہے، سنی باتیں ہیں، ہم نے تو اوریجنل دیکھا ہوا ہے کہ ابھی یہاں پہ میت ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہے، تو چند منٹ دوست آیا، جفی پائی ہے، رو رہا ہے، تو رونے تو بعد جھکتا شروع ہو گئی. اور یہ مشہور و معروف بات وہ ہے کہ کہتے ابا جی نے چٹا کفن کٹا سونا لگا، کہنا نال تلے والی جتی ہوتی تو مزہ ہی آ جانا. تو یہ مطلب سچی باتیں ہیں وہاں پہ. اچھا لوگ جگت نہیں کرتے وہاں پہ بات کر رہے ہیں تو وہ جگت بن رہی، سٹائل ایسا مزاج یہ ہے. پھر وہاں پہ 200 لوم لگی ہے جہاں کپڑے بن رہے ہیں، تے دل کی 7 لاکھ روپیہ انہیں اتنے لایا، ٹھیک ہے، تے کپڑے انہیں یہو جہے پائے نے کہ میں 20 روپے لین آیا تھوڑے، ٹھیک ہے، تو اگوں جگت ہی کر رہا ہے کہ میں وڈی گڈی چ پیا کہ بھی گھبرایا ہی بیٹھا کی ہوا. اچھا سخاوت دان صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے جو کہ بڑی نیگیٹو بات ہے، آرٹسٹ کے لیے پازیٹیو ہوتی ہے. سخاوت صاحب تجھے دسیں کہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سخاوت صاحب یہ چاہتے ہیں جب بھی فلور پہ ہوتے ہیں ہر اچھی بات سخاوت صاحب ہر اچھی سچویشن یہ پک کریں، اس کو منطقی انجام تک یہ لے کے جائیں، ہر اچھی جگہ سخاوت صاحب لگائیں، اور اس میں بہت سیلفش ہے سخاوت صاحب کیونکہ جی بالکل یہ بات ہے، کیونکہ کام میں اگر آپ کا کمپٹیشن نہیں ہوگا نا، اس میں آپ یہ جذبہ نہیں رکھیں گے کہ یہ بندہ کر رہا ہے میں اس سے اچھا کروں، تو میرا خیال میں وہ ترقی تھوڑی سی رک جاتی ہے اور جذبہ کم ہو جاتا ہے کام کرنے کا بھی. تو اللہ کا کرم ہے میں 20-22 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور آج بھی جو بات آپ نے کی ہے نا وہی میرے دل میں ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک بات کی میں اس سے اچھی کروں اور میں اور اچھی کروں پھر اور کروں. یہ ایک پہ ختم نہیں ہوتا میرا جذبہ. آپ کا جذبہ نہ تو ایک بات پہ ختم ہوتا ہے، نہ کسی ایک جانرا تک آپ محدود ہیں، نہ ایک چینل پہ، نہ کسی ایک چینل تک آپ محدود ہیں. ایک سیلانی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے لیکن اب کافی چینج آ گیا، اب ٹھہراؤ آ گیا ہے، تھوڑا سا سمجھ آ گئی کام کی. تو امان اللہ صاحب کی طرح کہ انجان آدمی جڑا نا وہ بڑا دلیر ہوتا ہے کہ انہوں پتہ نہیں گل ہے یہ فائدہ کی ہے نقصان کی، انہیں کر دینی ہے دلیر آدمی، انہوں پتہ ہی نہیں گل کی. جیسے جیسے بندے کو پتہ چلتا ہے پھر وہاں اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. آپ ان کے چینلز پہ سنتے ہوں گے، کامیڈی جو کرتے ہیں، گانے بہت اچھے گاتے ہیں، اور گانے کمپوز بھی کیے ہیں، گانے پروڈیوس بھی کیے ہیں، گانے ڈائریکٹ بھی کیے ہوئے ہیں. لنڈن میں آپ نے ایک گانا گایا تو جو ہمارے تو کیچ فریز بنی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا گنگنا دیں. وہ کیا گانا تھا؟ وہ یارو شراب بری چیز نہیں، لیکن شاعری تو یہ فلمی شاعری ہے، یہ مطلب شراب کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. نہیں یہ تو جیسے شباب بری چیز، جیسے شباب، اس کو بھی شباب کو بھی ہم نہیں کر رہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، آج میں سوری ان سے اجازت دیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں، بات بھی ٹھیک ہے. یہ کہتے ضرور ہیں کہ شباب بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ شباب سے گھبراتے بھی بہت ہیں، شباب سے بھاگتے بھی بہت ہیں، میں نے شباب ڈرتے بھی بہت ہیں شباب سے. شباب اسٹوڈیو تو مار بہت پیش اصل میں جشان بھائی محبت اور پیار وہ نہیں، اور خواتین سے گھبراتے کیوں؟ کچھ سمجھ لیں کہ ایک شائنس ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو ہم عموماً دیکھتے ہیں جو آرٹسٹ حضرات ہیں ہمارے، وہ تو بڑے دل پھینک ہوتے ہیں. ہاں جی، دل پھینک بھی ہوتے ہیں، پھر اپنی پیمنٹ پھینک بھی ہوتے ہیں، پھر بعد میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن یہ آرٹسٹ کے لیے جو اس کا اپنا گھر ہے نا، میرے خیال میں وہی امان اللہ صاحب، ان کا ذکر چل رہا ہے تو بار بار ہر کام میں ان کا ذکر آئے گا. 2-3 شادیاں انہوں نے کی ہوئی تھی ماشاء اللہ، اور وہ تھوڑے ڈسٹرب تھے، بات ہوتے گئے تھے، وہ پھر خرچے افورڈ کرنا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی ہو. اس میں اگر جشان بھائی شکر الحمدللہ جس طرح کا مجھے ملا ہوا میرا پریوار، میرا گھر بار، میری فیملی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی فیملی دے. ہی از تھرو اینڈ تھرو اے فیملی مین. یہ بات تو ہے، اپنے بہن بھائی گھر ہر چیز کا بڑا. ابھی آپ نے کھانے کا ذکر کیا، مجھے تو مطلب ہے نا شوق کہ میں دوستوں میں بیٹھ کے، اور میری بیگم کو مجھ سے زیادہ ہے، کوئی شک کہے گی کہ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، بنا کے لے جاؤ، کھائیں گے سب اچھا ہے. تو یہ شکر الحمدللہ. نہیں ایسے ماشاء اللہ لذیذ کھانے کے کھانے کو اپریشیٹ کرنا ہمیں ان کے کھانے کھا گیا کہ ہائے ہائے. رشاد پٹی صاحب آج بھی مجھے فون کر کے کہتے ہیں یار
اب میری بیگم نے یہ چیز بنائی ہے جو تیرے گھر سے آئی تھی لیکن اب یہ وہ نہیں بنی. لڑائی ہونے لگی تھی پھٹا ہونے لگا جی بھابی نال. اخیر بھابی نوں میں کہا باجی انہاں دی گل چ نہ آنا, یہ میرا دل ودا رہے ہیں تے تسی بہت اچھا پکاندے ہو, میں آ کے کھاواں گے تہاڈے. میوزک کو آگے بڑھانے کا ہے ارادہ یا فلم اور اس طرح کسی جشان بھائی اصل میں گانا جو وہ مشکل کام ہے, تو میں اپنے شوق کے لیے تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں, لیکن اگر وہ کمرشل طور پہ آئے تو میرا خیال میں نہیں. اچھا, ایک بڑی ہی یونیک بات ہے جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں آرٹسٹوں میں نہیں ہوتی, اور مجھے صحابت بھائی نے خود بتائی تھی کہ اس زمانے میں جب یہ لاہور آئے تو یہ میرا خیال ہے 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ پتہ نہیں کتنا لیتے تھے, اتنا تھوڑے بہت تھوڑے سے پہلا جو ڈرامہ میں نے, لیکن بہت اچھی زبردست رہائش کا اور کپڑوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, جو پکڑتے تھے خرچ کرتے تھے. کیا یہ جشان بھائی ایک مطلب ہوتا نا کہ ان لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر مطلب کوئی کام کے حساب سے تو بعد میں پتہ چلے گا, پہلے تو بندہ اس طرح کا بن کے جائے کہ وہ کہے کہ آ جاؤ یار پاس بیٹھو میرے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ کہ صاف ستھرا ہو کے بندہ رہے تو اچھی بات ہوتی ہے ویسے. اور ایک میری تھوڑی سی وہ یہ بات خیر بتانے والی تو نہیں, تو تھوڑی سی روحانی طبیعت بھی تھی شروع سے. اچھا, اللہ کا ذکر کرتے رہنا, کچھ نہ کچھ کرتے, تو اس وجہ سے بھی کپڑے صاف پہننے اچھے پہننے, تو یہ بھی تھوڑا سا تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن تصویر تو ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جب کام پہ نہیں ہوتے یا ہوتے بھی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ تصویر ایک ٹارگیٹ کو پورا کر کے پھر کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی وہ بنایا جاتا ہے جس سے اس کی محبت ہو. ایگزیکٹلی, ورنہ اس کے آرڈر کے بغیر بندہ ان کے دربار میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی شک نہیں. اچھا صاحب, ایک آپ بڑا ہی اختراع ہے آپ کی کامیڈی کے اندر کچھ فقرے بازی, تو ظاہر ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں, آپ کی ذرا شگفتگی زیادہ ہے ان سے, آپ بات کو پک بہت اچھا کرتے ہیں, مشاہدہ بھی زیادہ ہے, دنیا بھی شاید زیادہ دیکھی ہے, اس وجہ سے بھی آپ کا ایک ہیومر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ان سے. لیکن آپ جو کھیل کھیلتے ہیں لفظوں کے ساتھ, وہ کسی اور کو میں نے کھیلتے نہیں دیکھا. مثلا وہ جو آپ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں, ہاں وہ والے انڈو, وہ کیا ہے وہ سویٹ؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے پیچھے رہتا ہے, ٹولا پول والا. ٹولا پول والا, ٹولا پول والا بھائی جان, پولا ٹول والا. ہاں, شیاما ویادیاں تے بجاਉਂدا, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਗਨਾਂ ਦਾ ਛੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਵੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ. ਆਹੋ, ਉਹੀ یہ سویپ ایسی لمبی لے کے جاتے ہیں کہ آپ گھنٹوں سن سکتے ہیں سخاوت صاحب سے. اور انہیں پتہ نہیں کیسے بنائی ہے, آپ نے سوچ سمجھ کے بنائی ہے یا یہ پھر بدی کوئی؟ یہ پہلے اسٹیج پہ ایک دو باتیں ایسی ہوا کرتی تھی, وہ جن میں سے اللہ جل نصیب کرے اشرف رائی صاحب ایک دو باتیں ایسی کیا کرتے تھے کہ پادی چیلی, تو اس کو میں نے کہا بات تو اچھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, پھر اس کی گردان بنی, اس پہ بڑھانا شروع کر دیا. پھر ایک سانس میں اتنی الٹی باتیں بولنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج تک یہ میری آئٹم کو اس لیے نہیں کر سکا کہ مشکل ہے, نہیں, ورنہ جو بنا وہ سب لوگ کر جاتے تھے. آپ کے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا نام ہم نے شاید, میں آج بتا رہا ہوں ویورز کو بھی, آپ کا نام ہم نے شارپ شوٹر رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مسلسل آپ کامنٹ کرتے جاتے ہیں, ان لائک سم ادر ویری گڈ آرٹسٹ. سخاوت بھائی کا یہ ہے کہ مسلسل کامنٹ کرتے جاتے ہیں, اور ان میں سے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی بات پک کریں کون سی چھوڑیں, کیونکہ اتنی ساری باتیں کی اور زیادہ تر گرانی پڑتی تھی. نہیں, وہ تو بہت خبرناک میں پروگرام کی مجبوری ہے کہ ٹائم کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں. اچھا صاحب بھائی, آپ باہر بہت ٹورس کی ہیں, فلمیں کی ہیں, تھیٹر کی ہیں, اور بہت سارے پروگرام کیے ہیں, تو باہر کیسا تجربہ رہا, کیسا رسپانس ملا؟ جشان بھائی وہی گل ہے, جدو سمجھ آن لگتی نا تو گل ہو جاتی. پہلے ٹور جڑے کیتے سانوں مطلب پتہ ہی نہیں سی ہوندا کہ لنڈن پھرن ڈے سی, وی لیندے سی, 20-22 دن بعد تنگ آ جاندے سی کہ بھائی سانوں واپس بھیجو, پاکستان یاد آ رہے سن. تے اتنے کام کرن دا اتنا مزہ آتا سی جشان صاحب, انج لگتا سی کہ جویں اسی لاہور چ یا فیصلہ آباد یا اسی پاکستان کے کسی شہر سے ڈرامہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ کی وجہ پنکچوئل بہت نے, پروفیشنل زیادہ نے, کیوں نہیں, وہ اصل کلچر بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اتنے رہنے والے لوگ بڑا پسند کرتے, مس کرتے ہیں میرے ساتھ, کیونکہ پاکستان چھڈ کے جشان صاحب اپنی جڑی جمن بھومی پنجابی چ کہندے نے, وہ جڑی ہوے نا انہوں بندہ نہیں بھولتا. ٹھیک ہے, یاد آتی ہی رہتی ہے, بندہ کروڑ پتی ارب پتی جتنے بھی ہو جائے, لیکن وہ اج بھی میں لاہور فیصلہ آباد کا کنا کا فاصلہ ہے, 2-2.5 گھنٹے چ بندہ ایزی ہو جائے گا, 1.5 گھنٹے چ بندہ پہنچ جاتا. ٹھیک
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ? ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ पंचुअल आदमी ने वो। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन के सखावत भाई बहुत पंक्चुअल हैं, जो बहुत कंस्पिक्यूअस कैरेक्टर है इनका। उसमें एक बात है इनकी पंक्चुअलिटी। कई बारी शादी से जाते हैं, रोटी देर ना खुली होती है, पहले 1.5-2 घंटे बरात तो पहले बह के वापस आ जाते हैं। हाँ, मैं देखा जी नमक चेक करना होता है। मैं नाई ने पहले सलाह करना भी चाय पा ला, ये शान साहब तुझे भी सच्चे बात से निकल रहे हो बॉडी नहीं, आर्टिस्ट आमतौर पर पंक्चुअल नहीं होते। हाँ, नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਆਗਾ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਲਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪੰਚੁਅਲ ਸਨ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ टाइम आगे हो गया। अच्छा, एक सवाल मैं अक्सर पूछना होता है लोगों को कि जो स्ट्रगल का आपका दौर था जी, वो याद आता है दौर, और उस दौर के लोग याद आते हैं, आप अब कैसे मिलते हो? बंदा तो बड़ा हो जाता है, फिर वो कहता है यार छाड़ दे, क्या कार नहीं है। नहीं जशान साहब आया ये शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह वालों है कि ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਖਤਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਖੋਲ लिया। एक सिचुएशन है इनके यूट्यूब पे, सखावत भाई के यूट्यूब पे, जिसमें हसन मुराद साहब के घर गए और जाके उनकी गाड़ी के टायर खोल के प्रैंक किया। उनके साथ जरूर देखिएगा जी। गवत नजर सखावत ऑफिशियल वो मेरा चैनल है, आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा तो उसको जरूर जशान भाई के कहने पर जरूर देखिए। अच्छा, नहीं देखो, बहुत ज़्यादा तरबियत तो हमारे आर्टिस्ट की नहीं होती पंक्चुअल होने की, या आमतौर पर हमारा तो कौमी मिजाज ही नहीं है पंक्चुअल होने का। जी, तो इसी वजह से कभी कोई मसाइल पेश नहीं फेस करते? प्रॉब्लम की होनी जशान साहब, बंदे ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਗਏ। अच्छा, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? नाज़रीन ये एक स्वीप है, वक्त बहुत कम ਉਹ है। ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਜਾਣੀ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੇੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਲਕੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਲਕੇ ਨੇ ਕਹੋ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਲੜਕੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਫੜਾਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ। ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਰਸ ਫੜਾਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਸ ਚਾਹ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਸ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਝੜਿਆ ਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰਸ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਵਾਉਂਦੇ ਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਵਿੰਗਾ ਚੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਘਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ। अपनी चीज का मोहब्बत जितने लिखी हुए लिखी। हाँ जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है तो साइकिल तो आ भी लो। नाज़रीन ये एक ऐसी स्वीप है, हाँ। क्या आप हर दफा इंतजार करेंगे कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, लेकिन ये नहीं होगी। मैंने पता है मुंडे ने कुछ नहीं होता। ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰੀਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ट्रक ले गए। ਲੋ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ट्रक वाले तो मुझे ख्याल नहीं। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੋ, ਟਰੱਕ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ना दस है ਟਰੱਕ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मुंडा फिर बच गया। इन्होंने मुंडा नहीं कुछ होना, ਭਾਜੀ कोई होनी नहीं होनी। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। बहुत जबरदस्त। नाज़रीन ऐसी स्वीप ऐसी लामुतनाही सिलसिला चला सकते हैं ये किसी एक वाक़े का, और हर लम्हे आपका तजस्सुस, मज़ा, हैरानी डेवलप करते चले जाएंगे। दिन गुजरने का आपको एहसास नहीं होगा। आप देखते हैं ना, ज़ाहिर आप यूट्यूब पे, थिएटर में या टेलीविज़न पे देखते हैं, वहाँ वक्त बहुत कम होता है। ये सारा दिन सारी रात ये सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साहब, बहुत नवाजिश। हमेशा आपसे मिलकर मोहब्बत और खुशी मिलती है। जी जी शान भाई का चैनल बहुत ही खूबसूरत है नाज़रीन, मैं खुद बहुत देखता हूँ, आप भी देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो भेजिएगा कि हमारा शो कैसा लगा, फिर इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। श्योर थैंक यू सो मच।